بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈیپس ریکس کے کانٹیکسٹ آف دا پلے کے بارے میں اس لیسن میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ٹاپک پیج نمبر 6، 7 اور 8 پہ دیا گیا ہے۔ پیج نمبر 6 سے ہماری ڈسکشن پہلے پیراگراف سے سٹارٹ ہوگی۔ ایڈیپس کی جو کہانی اور جو اس کی ٹریجڈی ہے، جو اس کی فیملی کے اوپر آئی، یہ جو سانحہ جو اس کی فیملی پہ رونما ہوا، یہ ساری چیزیں سوفوکلیس کے آڈینس کے لیے نئی نہیں تھیں۔ گریک آتھرز نے ہمیشہ اپنا جو میٹیریل ہے وہ تھیبن سائیکل سے ہی اٹھایا۔ 4 ایپک پوئمز تھی جن کو تھیبن سائیکل کا نام دیا جاتا ہے، وہیں سے وہ اپنا بیسک میٹیریل اٹھاتے تھے، جو کہ آلریڈی اینشینٹ 5th سینچری BCE کے اندر جو ہے وہ پیش ہو چکا تھا، اور اب وہ ایک تاریخ کا حصہ صرف بن چکا تھا۔ تھیبن سائیکل جو ہے وہ ایتھینینز کے لیے فیملیئر تھا، اور اس کے اندر ایلیڈ اور اوڈیسے جیسی ایپک پوئمز موجود تھیں۔ لہٰذا ہر آدمی جو کہ آڈینس کے اندر موجود تھا، اس کو اس بارے میں علم تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ سوفوکلیز اسی کامن سٹوری کو استعمال کرتے ہوئے ایڈیپس ریکس کو پیش کرتا ہے، اور ایڈیپس ریکس کے اندر اس نے ایڈیپس کو ایک کنٹمپریری کردار کے صورت میں پیش کیا، ایک ایسا آدمی جو کہ مین آف ایکشن اور پرسسٹنس ہے، اور جس کے اندر ایتھینین لیڈرشپ کے بہت سے آئیڈیلز وہ موجود ہیں، اور ایڈیپس کی خواہش بھی یہ ہے کہ وہ سچ کو ڈھونڈے، اور ایک ایسی کوالٹی ہے جس کو سوفوکلیز کا جو آڈینس ہے وہ بہت زیادہ ایڈمائر کرتا ہے، اور یہی خواہش، یہی ڈیزائر کہ سچ تک کس طرح پہنچا جائے، اس کی یہ خواہش، اس کی یہ کوشش ہی اس کے ڈاؤن فال کی وجہ بھی بنتی ہے۔ پیج نمبر 6 پہ سیکنڈ پیراگراف کو دیکھیں گے، کلچر اینڈ سوسائٹی ان اینشینٹ گریک۔ جس زمانے میں سوفوکلیز زندہ رہا، گریک اس وقت 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ تھا۔ ایک کو پولس یا سٹی، اس کو یعنی گریک جو وہ پولس یا سٹی اسٹیٹ میں ڈیوائیڈڈ تھا، اور یہ اسٹیٹ جو ہے دیور والڈ سٹیز، یہ اسٹیٹس یا ریاستیں بیسیکلی ان کے ارد گرد جب وہ دیواریں لگی تھیں سٹیز سے، اور ان کے اندر کنٹری سائڈ بھی تھی ان کے ارد گرد، اور گورنمنٹ پرپز کے لیے اکانومی، ملٹری آرگنائزیشن اور کمیونٹی لائف کے اندر پارٹیسپیشن بھی موجود تھی۔ ایتھنز جو ہے گریک کا ایک میجر سٹی اسٹیٹس کا ایک حصہ تھا، ایک میجر سٹی اسٹیٹس تھی بیسیکلی، اور یہ ایتھنز ہی ہے جہاں پہ سوفوکلیز جو ہے وہ پالیٹکس اور ملٹری کے اندر ایک ایکٹیو سٹیزن کے طور پہ ابھرا۔ سارے کے سارے سٹیزنز جو ہے کسی نہ کسی موقع پہ ملٹری کا حصہ تھے، اپنی زندگی میں انہوں نے ملٹری میں خدمات سر انجام دی تھی، اور وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ ساتھ ان کمیٹیز کا حصہ بھی رہے جنہوں نے گورنمنٹ کو، حکومت کو چلایا، اور انہوں نے ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ پیج نمبر 6 پہ پہلے 2 پیراگراف ڈسکس کر چکا ہوں، تیسرا پیراگراف دیکھیں گے پیج نمبر 6 پہ۔ مرد ایک طرف چھوڑیں، عورتیں، بچے اور غلام، یہ وہ لوگ تھے جن کو سٹیزنز کنسیڈر نہیں کیا جاتا تھا، لہٰذا ان کو اس چیز کی اجازت نہیں تھی کہ وہ ایتھینین پبلک لائف میں اپنا کردار ادا کریں۔ ایڈیپس ریکس کے اندر موجود فیمیل کریکٹر جو ہے، ان کے اندر بھی اگر دیکھا جائے یہ ایک دوسری چیز ہے کہ ان کے اندر ایک فیئر اماؤنٹ آف پاور موجود ہے۔ یہاں اس سوسائٹی کے اندر ان کو کوئی مقام نہیں تھا، لیکن اس کے متضاد یہاں پہ کچھ مختلف سچویشن ہے۔ جو کیسٹا ایڈیپس ریکس کے پلاٹ کے اندر ایک مرکزی حیثیت کی حامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی وہ خاتون ہے جو کہ اپنی فیٹ کو سے اسکیپ کرنے کے لیے اپنے بچے کی موت کے پلان میں شریک ہوتی ہیں۔ وہ اور کورس یہ سارے کے سارے کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایڈیپس کو روکیں کہ وہ کریون کے ساتھ ان ریزنیبل تعلقات، ان ریزنیبل ٹریٹمنٹ نہ کریں، اور وہ ایڈیپس اور جو کیسٹا جو ہے وہ ایڈیپس کو
اس چیز سے روکنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے فیٹ کے نالج سے وہ پروٹیکٹ کرے، بچے دور ہٹیں. لیکن جب یہ ساری کی ساری کوششیں ناکام ہوتی ہیں تو پھر وہ اپنی جان لے لیتی ہے. ایڈیپس کی بیٹیاں انٹیگنی اور ایزیمن، ان کو ایڈیپس ریکس کے اندر ان کو اس سے دور لے جایا جاتا ہے. تاہم اس ڈرامے کے بعد میں جب ایڈیپس کولونس آتا ہے تو یہ دونوں بیٹیاں جو ہیں وہ کائنڈنیس ڈیوٹی پرفارم کرتی ہیں اور وہ اپنے باپ کی بلائنڈنیس اور سیلف امپوز مینجمنٹ کے دوران خدمت بھی کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کو کوئی طاقت ایتھنز کے اندر نہیں ملی. سوفوکلیس کے دونوں پلے انٹیگنی اور الیکٹرا جو ہے وہ دراصل فیمیل کرداروں کے اوپر فوکس کرتے ہیں. دونوں کردار جو ہیں وہ ورچو کے پارٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں، نیکی کی طرف لے کے جاتے ہیں، بھلائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور وہ معاملات کو اپنے کنٹرول میں لیتا ہے. دونوں جو ہے وہ میل کریکٹرس ہیں. انٹیگنی اور الیکٹرا دونوں جو ہے دے آر تھواٹڈ بائی میل کریکٹرز، جو کہ یا تو غائب ہو جاتے ہیں اور یا پھر وہ ان کو جو ہے وہ موقع نہیں دیتے کہ وہ ڈیسنسی کے رولز کو فالو کریں. تاہم دونوں اپنے اپنے پلیس کے اندر ہیروز کا کردار ادا کرتے ہیں ریگارڈلیس آف دا فیلنگز آف ادر کریکٹرز. پیج نمبر 6 پہ پہلے 3 پیراگراف ڈسکس کیے. میں نے سوسائٹی کی بات کی. سوسائٹی میں مردوں کو کیا سٹیٹس حاصل تھا، عورتوں، بچوں اور غلاموں کو کیا حاصل تھا. لیکن سوفوکلیس نے وہاں پہ عورت کو وہ سٹیٹس نہیں دکھایا جو اس کی سوسائٹی نے دیا، بلکہ اس نے اس کو ایک بڑھیا سٹیٹس دے کے پیش کیا. پیج نمبر 6 پہ چوتھا پیراگراف دیکھیں گے. یہ ہے ریلیجیس لائف سے ریلیٹڈ. ایتھنز کے لوگوں کی زندگی میں ریلیجیس لائف بھی ایک مرکزی حیثیت رکھتی تھی. سوفوکلیس جو ہے وہ اپنے زمانے کے 3 ٹریجڈی رائٹرز میں سے اکیلا ہی تھا، ایک اکیلا تھا جس نے اپنے پلیس کے اندر دیوتاؤں کی پاور کو اس نے انکویسچنیبلی ایکسیپٹ کیا. سوفوکلیس کے ساتھ ساتھ اسکالرز اور یوریپیڈیز بھی لکھا کرتے تھے، ڈرامز لکھتے تھے، لیکن اس نے ہمیشہ دیوتاؤں کی طاقت کو، دیوتاؤں کی سپریمیسی کو پیش کیا. اور وہ سوفوکلیس دراصل ہیومن پرسیپشن آف رائٹ اینڈ رانگ میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فیٹ اور سفرنگ کے ایکسپیرینس کے اوپر بھی اس کا فوکس تھا. خاص طور پہ وہ جب دیکھا جائے تو وہ ریلیجیس تھیری کے میٹرز کو جب وہ ڈسکس کر رہا ہوتا ہے. سوفوکلیس نے یہ محسوس کیا کہ ہیومن سفرنگ جو ہے وہ مارٹلز کے لیے ایک فوکل پوائنٹ کریٹ کرتے ہیں اور ان کو دکھاتے ہیں کہ کس نے ان کی فیٹ کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے. دیوتا، خدا. ایڈیپس ریکس بھی ایک ایسی ہی اگزامپل ہے. اس کے اندر بھی یہی کچھ دکھایا گیا ہے کہ ایڈیپس ریکس کے اندر بھی، یعنی کہ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کہ اس زمانے میں دراصل کچھ فلاسفرز نے دیوتاؤں کی سپریمیسی کو چیلنج کرنا شروع کر دیا، اور اس نے چونکہ یہ اپنے حساب سے مذہبی مائنڈ سیٹ کا آدمی تھا، گریک ریلیجیس مائنڈڈ تھا، لہٰذا اس نے گریک ریلیجیس مائنڈڈ ہونے کی وجہ سے ہی یہ چیزیں دکھائیں کہ گریک کا جو ریلیجن ہے اس کو اس نے پروپیگیٹ کیا کہ جو خداؤں کے رستے میں آتا ہے اس کو دیوتا اس کو پاش پاش کر دیتے ہیں. یعنی کہ اس نے فیٹ کو ایک دیوتا کی صورت میں پیش کیا ہے، اور وہ دکھاتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے بیسیکلی وہ دیوتاؤں کی مرضی کے مطابق ہی ہو رہا ہے. پیج نمبر 6 پہ پہلے 4 پیراگراف میں ڈسکس کر چکا ہوں. اب میں بات کرنے لگا ہوں اینشینٹ گریک تھیٹر کے بارے میں، جو کہ پیج نمبر 6 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف سے شروع ہو رہا ہے کہ اینشینٹ گریک زمانے میں تھیٹر جو ہے اس کو ڈیونیسس کے فیسٹیول کے اندر ایک بڑی اہمیت حاصل تھی.
یعنی کہ جو شراب کا ان کا دیوتا تھا اس کے فیسٹیول کے دوران تھیٹر لگائے جاتے تھے، اور یہ فیسٹیولز جو ہے یہ ایک ایسا موقع تھا جہاں پہ ڈراماٹسٹ جو ہے اپنے ڈراماز پیش کرتے تھے کمپٹیشن کے لیے، آڈینس کے سامنے اپروول کے لیے، اور انہی کی بیسس پہ مقابلہ ہوتا تھا ڈراماٹک پرفارمنس کا، اور اس کی بیسس پہ پلے رائٹس کو انعامات دیے جاتے تھے۔ ٹریجک پلے رائٹس اسکالوس اور یوریپیڈیز نے اپنے بہت سے پلیز پہ انعامات جیتے، لیکن یہ سوفوکلیز ہے جو زیادہ تر پہلا انعام جیتتا رہا، اور یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ اس نے کبھی بھی فرسٹ یا سیکنڈ پرائز کے علاوہ تیسرا پرائز کبھی حاصل نہیں کیا، یا وہ پہلے نمبر پہ ہے یا دوسرے پہ۔ جتنے بھی اس نے پلیز ڈیونیسوس کے فیسٹیول پہ اس نے پیش کیے تھے، اسے ہمیشہ فرسٹ پوزیشن ملی، اور اگر فرسٹ نہیں ملی تو پھر سیکنڈ ملی، تھرڈ پوزیشن پہ کبھی نہیں آیا۔ پیج نمبر 6 پہ آخری پیراگراف دیکھیں گے کہ ٹریجڈیز صرف اس چیز پہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ ناٹ اونلی دا ٹائپ آف پلے پرفارمڈ آن اسٹیج ان دا اینشنٹ گریک، کہ صرف اسی پہ بیس نہیں کی جاتی کہ جو اینشنٹ گریک کے اسٹیج پہ پلے کی جاتی ہیں۔ 5 صدی 20 قبل مسیح کے وسط میں ایتھینین آڈینس جو ہے وہ کامیڈیز کو بھی دیکھتے تھے، اور یہ کامیڈیز ارسطوفین لکھا کرتا تھا۔ ارسطوفین نے زیادہ تر جو ارسطوفین کی جو کامیڈیز تھی وہ باقی پلیز سے کرداروں کی جو کے اندر جو موجود کردار ہیں ان کی پیروڈیز پہ بیس کرتی تھی، کیونکہ زیادہ تر پلیز جو ہیں اس کے وہ میتھس پہ بیس کرتے تھے، اور وہ ایتھینین پیپل کے لیے فیملیئر تھے، اور پلے رائٹ کے لیے پلے رائٹس کے لیے کامن پریکٹس تھی کہ وہ انہی میتھالوجیز کو مختلف انداز میں پیش کریں، لہٰذا وہ کہانی کو مختلف اینگل سے، اسٹوری اینگل سے وہ لکھتے تھے، اور پلاٹس کے جو پارٹس ہیں ان کو چینج کرتے تھے، کرداروں کے جو میتھس کے اوپر پرسپیکٹیو ہیں ان کو سوئچ کر دیتے تھے۔ ایتھینین نے اس کے ساتھ ساتھ سیٹائر پلیز کو بھی انجوائے کیا، جس میں بہت سے پلے رائٹس ایون کہ سوفوکلیز نے بھی اس کے اندر لکھا، ایک مین جانرا کے طور پہ۔ سیٹائر پلیز جو ہے بیسیکلی ٹریجک سٹوریز کی پرفارمنس پہ بیس کرتے تھے، تاہم کورس جو ہیں وہی سیٹائرز ہوتے تھے جس کے اندر مین اور ہیروز موجود ہوتے تھے۔ سیٹائر ڈانس کرتے تھے، فاؤل لینگویج استعمال کرتے تھے، بہت زیادہ شراب پیتے تھے، اور آڈینس کو وہ سٹوری لائنز کی جو سیریسنس ہے اس کے اگینسٹ ایک کامک کنٹراسٹ پیش کرتے تھے۔ پیج نمبر 7 پہ چلتے ہیں ہم، یہاں پہ موجود ہے ہمارا پہلا پیراگراف کہ پلیز جو ہے وہ آؤٹ ڈور تھیٹرز کے اندر پرفارم کیے جاتے تھے، اور ہزاروں کے حساب سے تماشائی جو ہے انہیں دیکھتے تھے۔ پتھر کی بنی ہوئی سیٹس ہوتی تھیں جو کہ سیمی سرکل شیپ میں وہ دکھائی جاتی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لانگ اپ دا سائڈز آف ہلز، اینگل اپ سائڈز آف ہل، پہاڑیوں کے اوپر وہ چڑھتی جاتی تھی وہ سیٹس، اور اسپیکٹیٹر جو ہے وہاں سے نیچے دیکھتے تھے سٹیج کے اوپر، اور سارے کا سارا ایکشن ان کو اس کا نظارہ ہوتا تھا۔ تاہم اداکاروں کو جو ہے اپنی وائسز اونچے انداز میں پروجیکٹ کرنی ہوتی تھی، اونچا بولنا پڑتا تھا، اور ان کو ہیوج جسچرز جو ہے وہ پیش کرنے پڑتے تھے، استعمال کرنے پڑتے تھے، تاکہ وہ اپنے پلے کا جو ایکشن ہے اس کو اپر لیول سیٹس پہ بیٹھے ہوئے آڈینس ممبرز تک وہ پہنچا سکیں۔ ایکٹرز میل ہوتے تھے اور وہ ماسک پہنتے تھے، اور ان کے اوپر آبویس ایکسپریشنز اور کاسٹیومز ہوتی تھیں جو کہ دور سے نظر آ جاتی تھی۔ سوفوکلیز کے ٹائم میں ڈراماز کے اندر 12 سے 15 سنگرز اور ڈانسرز موجود ہوتے تھے، یعنی کہ کورس جو ہے وہ 12 سے 15 سنگرز یا ڈانسرز کے اوپر مشتمل ہوتا تھا، اور کورس ہی بیسیکلی آڈینس کے سامنے سٹوری کو انٹرپریٹ کرتا تھا۔ جب جیسے یہ ایک ایپیسوڈ ختم ہوتی، دوسری ایپیسوڈ سٹارٹ ہوتی تھی، تو درمیان میں کورس آ کے اس ایونٹ کے بارے میں بتاتا تھا۔ سوفوکلیز سے پہلے
جو ڈرامٹسٹ تھے انہوں نے صرف اسٹیج کے اوپر 2 کردار ایٹ اے ٹائم پیش کیے. سوفوکلیز نے تیسرا کردار بھی آگے پیش کرنا شروع کر دیا اور اس نے ڈرامیٹک ایکسپریشن کا جو پاسبلٹیز ہیں ان کو فردر ایکسپینڈ کیا. پیج نمبر 7 پہ سیکنڈ پیراگراف دیکھیں گے. یہ تو اینشینٹ گریک تھیٹر کی بات تھی. اب ہم بات کریں گے انفلوئنس کی. سوفوکلیز کا جو انفلوئنس ہے یعنی کہ دیٹ ایکسٹینڈز فار بیانڈ ایڈیپس ریکس. ارسطاٹل کی پوئٹکس کو دیکھا جائے جو ڈراما اور پوئٹری کی تھیوری پہ بیس کرتی ہے جو کہ تقریباً ایڈیپس ریکس کے 100 سال بعد لکھی گئی. تو اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر اس نے ارسطاٹل نے سوفوکلیز کو جگہ جگہ ڈرامیٹک آرٹ کی جو کریشن ہے اس سے ریلیٹڈ اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے اسی کو اس نے سائٹ کیا. ایک ڈیپلی فلاڈ سینٹرل کریکٹر کی صورت میں اسٹرانگ اور ڈیپلی فلاڈ سینٹرل کریکٹر جب دکھاتا ہے تو ڈرامیٹک ٹریجڈی کے اس ہیرو کو جب بیان کرتا ہے خاص طور پہ ہیرو کا کردار تو وہ ایڈیپس کا ہی سہارا لیتا ہے اور یہی اس کا بیسس ہے. اٹ از دا بیسس آن وچ مینی ٹریجڈیز ہیو سنس بین ریٹن کہ اس کے بعد یہی بنیاد بنی اور پھر ٹریجڈیز جو ہے اسی معیار کے اوپر اسی سٹینڈرڈ کے اوپر لکھی جانے لگیں. لیکن یہاں یاد رکھیے کہ ایڈیپس ریکس نے آڈینس کی بڑے پیمانے پہ توجہ حاصل کی. گو کہ سوفوکلیز جو ہے پہلا آدمی نہیں تھا کہ جس نے اس میتھولوجی میں لکھا. لوگ اس سے پہلے بھی لکھتے تھے ان گریک میتھولوجیز کے اوپر. ایڈیپس کی بھی ایک میتھولوجی تھی جس کے اوپر لکھا گیا ہے. پیج نمبر 7 پہ دیکھیں گے ہم تیسرا پیراگراف. ایڈیپس ریکس اور ایڈیپس میتھ انہوں نے ان دونوں چیزوں نے سوفوکلیز کے زمانے کے سے لے کے آگے فردر جو ہے لٹریچر جتنا بھی اس کو بڑا انسپائر کیا. بوتھ برٹش رائٹر جان ڈرائیڈن اور فرینچ فلاسفر اینڈ آتھر وولٹائر ان دونوں نے ایڈیپس کی کہانی پہ یعنی کہ ان دونوں نے یہ 17 سینچری کے رائٹرز تھے جنہوں نے اسی کے بیس کے اوپر یعنی کہ 1631 ہے 1694 کا ہے. ان دونوں نے اسی کے بیس ایڈیپس کی سٹوری کے اوپر اپنے لٹریری ورکس پروڈیوس کیے. لیکن میتھولوجی کا جو انفلوئنس ہے وہ لٹریچر سے بھی بیانڈ چلا جاتا ہے. میوزک میں دیکھا جائے تو رشین کمپوزر اسٹینسکی نے ایک اوروٹیریو لکھی لانگر میوزیکل کمپوزیشن سولو ووکلسٹ کے لیے. وہ بھی بیسیکلی ایڈیپس میتھ پہ بیس کرتی ہے. ان 1899 میں آسٹرین سائیکالوجسٹ سگمنڈ فرائڈ نے سائیکولوجیکل سٹیٹ جو مین کریکٹر کی دکھائی ایڈیپس کمپلیکس کے ذریعے تو اس نے سیکشول ڈیزائر کا بھی ایلیمنٹ یہیں پہ دکھایا. یعنی کہ یہاں جو بات جو بیس آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ سمجھنی ہے کہ سوفوکلیز کے ڈرامے ایڈیپس ریکس کا اثر نہ صرف اپنے زمانے کے ادب پہ تھا بلکہ لٹریری تھیریز کے لیے بھی اس نے ایک بنیاد فراہم کی اور بعد میں آنے والے رائٹرز نے بھی اس کو کاپی کرنے کی اسی کو فالو کرنے کی کوشش کی. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف وہی نہیں رہا بلکہ آرٹ میں بھی گیا, میوزک میں بھی گیا, سائیکالوجی میں بھی گیا کہ جو ریلیشن شپ ایڈیپس کا اپنی ماں کے ساتھ تھا اس ریلیشن شپ کے ساتھ اس طرح کے سائیکولوجیکل پرابلمس کو ایڈیپل کمپلیکس کا نام دیا گیا. اور یہ چیز اس نے سگمنڈ فرائڈ نے بعد میں آ کے 1899 میں اس نے یہ بات آ کے انٹروڈیوس کی. ایڈیپل کمپلیکس کا اس نے کانسیپٹ پیش کیا. یعنی کہ ایڈیپس ریکس کا اثر سوشل سائنسز کے اوپر بہت گہرا ہے. پیج نمبر 7 پہ ہم دیکھ رہے ہیں چوتھا پیراگراف. یہاں پہ اب ہم بات کریں گے ایڈیپس کی اس میتھولوجی کی جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے, جس کی بیس پہ یہ ڈرامہ جو پیش کیا گیا ہے. تھیبس کے اندر ایک بادشاہ تھا. پیج نمبر 7 پہ چوتھا پیراگراف دیکھ رہا ہوں ایڈیپس میتھ کا. تھیبس کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا لیاس. اور لیاس جو ہے یہ کیڈمس کی نسل میں سے تھا. ایک اوریکل نے پریڈکٹ کیا تھا کہ اس کے بیٹے کی پیدائش سے پہلے اس نے یہ ایک اوریکل نے یہ ایک وہ پیشن گوئی کی تھی کہ ایک دن اس کا بیٹا اسے قتل کر دے گا. اور جب وہ پیدا ہوا تو لیاس اور جوکیسٹا, ٹھیک ہے, کچھ میتھولوجی کے ورژنز میں
لیاس اور جوکیسٹا اینڈ ایڈیپس، مادر ایڈیپس کی جو ماں ہے اور لیاس کی وائف ہے. تو بعد میں بعض میں کہا جاتا ہے صرف لیاس نے کیا، بعض کتابوں کے اندر کہا جاتا ہے کہ دونوں نے، میاں بیوی دونوں نے کیا، اور انہوں نے بچے کو ایک چروائے کو دے دیا اور انہیں اسے آرڈر کی حکم دیا کہ وہ اسے لے جائے شہر سے باہر اور اسے قتل کر دے. جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی، شہروں کے گرد 4 دیواریں ہوتی تھیں، شہر دوسرے شہر سے علیحدہ ہوتے تھے، ان کی ساری اپنی انتظامی ڈھانچے اپنے اپنے ہوتے تھے. تو یہاں پہ بھی اسی طرح کی سچویشن ہوئی. ٹھیک ہے، تو اسے دے دیا گیا کہ تم اس کو شہر سے باہر لے جاؤ اور وہاں پہ اس کو قتل کر دو. تو اس کو کیا ہوا، اس کو ترس آیا. اس نے جب بچے کی حالت دیکھی، اتنا معصوم سا بچہ، چھوٹا سا بچہ، آؤٹ آف دا پیٹی فار دا چائلڈ، ہارڈز مین نے اس بچے کو، اس چروائے نے، تھیوز کے چروائے نے اس بچے کو ساتھ والا جو شہر تھا کورنتھ، اس کے چروائے کے حوالے کر دیا. اور اس نے اس کے پاؤں باندھے ہوئے تھے جو کہ وونڈیڈ، زخم ہو چکا تھا. کچھ ورژنز میں لیاس جو ہے اس نے باندھے ہوئے تھے اور اس نے چھوڑا تھا کہ بھئی یہ مر جائے. جہاں پہ یعنی کچھ ورژن میں کہا جاتا ہے کہ لیاس نے چھوڑا تھا، کچھ میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس نے چھوڑا تھا، چروایا لے کے گیا، اس نے دیا. بہرحال جس طرح بھی ہوا ہے کہ چروا لے گیا بچے کو پولیبس کے پاس، جو کہ کورنتھ کا بادشاہ تھا، جس نے اسے لے پالک بیٹے کے طور پہ قبول کر لیا. پیج نمبر 7 پہ 4 پیراگراف ڈسکس کر چکا ہوں. 5ویں پیراگراف کی جانب بڑھتے ہیں. ایڈیپس کورنتھ کے بادشاہ پولیبس اور میروپ کی پرورش میں بڑا ہوتا گیا، اور وہ جب فلی گرو ہوا، جب نوجوان ہوا، تو اسے یہ کسی نے بتایا کہ وہ پولیبس کا بیٹا نہیں ہے. یہ بات سنتے ہی وہ اوریکل کے پاس گیا تاکہ اس سے مدد حاصل کرے، جس نے اسے یہ بتایا، بجائے اس کے کہ اسے یہ بتاتا کہ کون ہے تمہارا باپ، بلکہ اس نے یہ بتایا کہ تم اپنے باپ کو قتل کرو گے اور اپنی ماں کے ساتھ شادی کرو گے. اور ایڈیپس بجائے اس کے کہ اپنے باپ کو ڈھونڈتا، اپنی اوریجنل کو ڈھونڈتا، اس نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ پولیبس اس کا باپ ہے، لہٰذا وہ کورنتھ سے نکل کے تھیبس چلا گیا تاکہ وہ اوریکل کے اس بتائے ہوئے اس پیشن گوئی سے بچ سکے جو اس کے بارے میں دی گئی ہے کہ وہ اپنے باپ کو قتل کرے گا. تو وہ اس چیز سے بچنا چاہتا تھا. جب وہ سفر کر رہا تھا تو ایک چوک کے اوپر اس کا جب وہ تنازع پیدا ہوا، کچھ لوگوں کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی، جہاں پہ ایک آدمی تھا جو کہ بگی کے اندر تھا، لیاس ہز برتھ فادر، اور جب اس لڑائی کے دوران وہ اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے. پیج نمبر 7 پہ ہم دیکھ رہے ہیں سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کہ یہ شخص ایڈیپس جو ہے کورنتھ سے تھیبس کی جانب جاتے ہوئے رستے میں جہاں پہ 3 روڈز ملتے ہیں وہاں پہ اس کو قتل کرتا ہے. اب وہ تھیبس پہنچ جاتا ہے. یہاں پہ اس کا واسطہ پڑتا ہے ایک سفنکس کے ساتھ، جو کہ اسے ایک بڑی مشہور پہیلی اسے پیش کرتی ہے جس کا اسے جواب دینا تھا، کیونکہ سفنکس نے آ کے وہاں پہ پورے شہر کو کنٹرول کیا ہوا تھا. اگر کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے پاتا تھا تو وہ اسے مار دیتی تھی. So what walks on 4 feet in the morning, 2 in the afternoon, and 3 at night? The answer is man who walks upright and in his age walks with a stick. Sphinx جس نے اس تھیبس کے اندر تباہی مچائی ہوئی تھی، اس کو شکست ہو چکی تھی. ایڈیپس نے اس ریڈل کو حل کر دیا جس کا جواب اس سے پہلے کوئی ایتھینین نہیں دے سکا. تو اسی گریٹیچیوڈ میں آ کے تھیب کے رہنے والوں نے ایڈیپس کو تھیبس کا بادشاہ بنا دیا. لیاس کی جگہ پہ اب وہ تھیبس کا بادشاہ بن چکا تھا، اور اسے انہوں نے بادشاہ کی، اس مقتول بادشاہ کی بیوی پیش کر دی کہ اسی کے ساتھ وہ شادی کرے، جو کہ اس کی دراصل برتھ مادر تھی. ایڈیپس اور جکاسٹا کے 4 بچے ہوئے، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے، پولینائسس اینڈ ایٹوکلیس. لیکٹرا اینڈ ایزیمین اس کے بیٹیوں کے نام ہیں. پیج نمبر 7 پہ دیکھ رہے ہیں ہم آخری پیراگراف کے اس موقع پہ سفوکلی کا پلیز. یہاں پہ آتے ہی اب سفوکلی کا ڈرامہ شروع ہوتا ہے کہ کچھ سالوں کے بعد
تھیبس کے اندر طاعون آتا ہے اور ایڈیپس بحیثیت بادشاہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کو ختم کرے گا، اور وہ جوکیسٹا کے بھائی کریون کو ڈیلفک اوریکل کے پاس بھیجتا ہے تاکہ اس سے وہ رہنمائی حاصل کر سکے، اور وہاں اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ لیاس کے قاتل کو جو ہے ڈھونڈا جائے، یا اسے قتل کیا جائے، یا اسے ڈھونڈ کے یا تو قتل کر دیا جائے یا اسے نکال دیا جائے۔ اب یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو ورژن آپ پڑھ رہے ہیں اس میں ان میں سے ایک بات ضرور لکھے کہ یا اسے قتل کیا جائے یا اسے نکال دیا جائے۔ جب وہ قاتل کی تلاش میں نکلتا ہے تو اس کا واسطہ ٹیریسیاز کے ساتھ پڑتا ہے۔ بعض ورژن میں کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیریسیاز کو بھلواتا ہے، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ خود ہی لیاس کا قاتل ہے، جن کے وہی اور ٹیریسیاز ہی اسے یہ بتاتا ہے کہ وہ خود لیاس کا قاتل ہے، اور وہ اسے ساتھ ساتھ یہ بھی خبردار کرتا ہے کہ وہ خود کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ایڈیپس اس کے اس مشورے کو اگنور کر دیتا ہے۔ پیج نمبر 8 پہ بڑھیں گے جہاں پہ ہمارے پاس صرف 2 ہی پیراگراف ہیں کہ کورنتھ سے پیغام رساں آتا ہے اور وہ ایڈیپس کو یہ بات بتاتا ہے کہ پولیبس مر چکا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جو اوریکل کی جو پروفیسی ہے جو اوریکل نے ایڈیپس کے بارے میں کہی تھی کہ یہ بات ایسے ہوگی، وہ باپ کو قتل کرے گا، وہ اب جھوٹی ثابت ہو چکی ہے۔ اس کے بعد وہ چرواہا تشریف لاتا ہے جس نے اسے کورنتھ کے حوالے کیا تھا، کورنتھین شیفرڈ کے حوالے کیا تھا، اور وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ دراصل ایڈیپس دراصل ایک اڈاپٹیڈ بیبی تھا۔ جوکیسٹا جب اسے پتہ چلتا ہے اس بات کا تو اس کو اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ کیا ہو چکا ہے، اور وہ خود کو قتل کر دیتی ہے، خودکشی کر لیتی ہے۔ ایڈیپس جو ہے وہ نکلتا ہے اس چرواہے کے پیچھے جسے اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اسے ایز اے بیبی اسے قتل کر دیں، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی کہ ایڈیپس خود ہی وہ بچہ تھا جسے پولیبس اور میروپ نے ایک اڈاپٹیڈ چائلڈ کی صورت میں پالا پوسا تھا، اور یہ وہی بچہ ہے جو کہ لیاس اور جوکیسٹا کا اصلی بیٹا ہے۔ آخر کار اسے اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ وہ کراس روڈز پہ اس نے جس کو قتل کیا وہ دراصل اس کا باپ تھا، اور جس کے ساتھ اس نے شادی کی وہ اس کی ماں تھیں۔ نوٹیبلی سوفوکلی کے پلے کے اندر کورنتھین میسنجر جو ہے وہی دراصل فرسٹ آرٹس مین ہے، اسمال بٹ کنسائز ٹویک، تھوڑی سی چینج ہونے کی انہوں نے ڈائریکٹ کہا کہ وہی وہ کورنتھین میسنجر ہی بیسیکلی کورنتھ کا ہارٹس مین ہے، وہی چرواہا ہے، جبکہ ایکچوئل میتھولوجی میں یہ ہے کہ وہ کوئی اور چرواہا آ کے اسے بتاتا ہے، چرواہا کوئی اور ہے اور میسنجر کوئی اور ہے۔ آخری پیراگراف دیکھیں گے کہ ایڈیپس جب اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے اس کو پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جوکیسٹا نے اپنے آپ کو مار دیا ہے، تو اب اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچتا کہ وہ بھی اپنا نقصان کرے، اور اس نے اپنے آپ کو اندھا کر دیا۔ اور اس کے بعد سوفوکلیس کے پلے کے مطابق وہ شہر کو چھوڑ جاتا ہے اپنی بیٹی انٹیگنے کے ساتھ، جو کہ اسے ایک رہنما اس کا ساتھ ایک رہنما کی صورت میں دیتی ہے، اور وہ اس ملک میں اندھوں کی طرح پھر رہا ہے۔ ڈائنگ فائنلی ایٹ کولونس۔ کچھ ورژن سٹوری کے جو ہے وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایڈیپس نے تھیبس کے اندر خودکشی کر لی تھی رادر دین لیو اور بی ایگزائلڈ، کہ تھیبس کو چھوڑنے یا وہاں اس جلاوطن کیے جانے کی بجائے وہ وہیں پہ مرنا چاہتا تھا اور اس نے خودکشی کر لی۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے اس ٹاپک کا ایڈیپس ریکس کا کانٹیکس کا جو ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔